ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی میں نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے، جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی۔ میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ تنہائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ اگر آپ سنی سنائی پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ سعادت حسن منٹو فرماتے ہیں، دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا، سر محفل فقط کہنے کو دیوانے بھی آئیں گے۔ قدم قدم پہ جو صدمے اٹھا نہیں سکتے، کبھی وہ منزل مقصود پا نہیں سکتے۔ وہ خام کار ہیں اس کارگاہ عالم میں، غموں کا بوجھ جو ہنس کر اٹھا نہیں سکتے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اور جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کی انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتے ہیں۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی ہی کوشش کرو جیسے کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ پتہ کیجئے بقایا کہاں ہوں میں، ان کا کہنا ہے مکمل نہیں ملا ان کو۔ حیرت ہے اس دوست پر جس کے دوست کے گریبان کو کوئی چھو جائے اور وہ کھڑا دیکھتا رہے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ کمال کے لوگ ہیں ٹائم کسی کے پاس نہیں، اور ٹائم پاس سب کر رہے ہیں۔ جھک جاتے ہیں جو لوگ آپ کی خاطر کسی بھی حد تک، وہ صرف آپ کی عزت ہی نہیں کرتے بلکہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ لفظوں کی مہک وہی محسوس کر سکتا ہے جن کے دل و دماغ میں پھول ہی پھول بستے ہوں۔ ایک خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ انا کہتی ہے محسن روٹھنے والے کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو اچھا تھا۔
کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ پاک بہت یاد آتا ہے، اور کبھی اللہ پاک سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت یاد آتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی درد کا مارا چہرہ، آؤ دیکھو نہ کبھی یار ہمارا چہرہ۔ مجھ سے ٹوٹے ہوئے شیشے نے کہا تھا ایک دن، کتنا ملتا ہے نا مجھ سے یہ تمہارا چہرہ۔ زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، احساس کا نام ہے۔ احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ محبت کے بدلے محبت نہ ملے پرواہ نہیں، کیونکہ محبت صلہ نہیں مانگتی، لیکن کوئی بے تحاشا محبت کے بعد بے قدری کرے تو ذات کچی کچی ہو کر بکھر جاتی ہے۔ اور ہم بیٹیوں کی ہمت تو دیکھو، ہمارے سامنے ہی دعاؤں میں بیٹے مانگے جاتے ہیں۔ راہ سے ہجر کی دیوار ہٹانے کے لیے ہاتھ بھی جوڑ دیے اس کو منانے کے لیے۔ اور ایک یہ دکھ بھی ہم کو اندر سے کھا رہا ہے کہ ہم نہ ہوں گے مگر اداسی کھڑی رہے گی۔ ہمارے مرنے پہ کوئی جی بھر کے کھائے گا، اور ہمارے دکھ میں کسی کی روٹی پڑی رہے گی۔ ہمیں آتی نہیں یہ پیار بھری شاعری، جس نے درد سننا ہو آ جائے محفل میں۔ ہر دور ہونے اور بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد، اور کچھ ہماری خوشیاں۔ سب سے صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا کچھ سننا بھی نہیں پڑتا، اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جب رویے سمجھ آنے لگیں تو پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہ جاتی۔ وہ جو تمہیں سمجھ ہی نہ سکے، وہ خاک تمہارے دل کا خیال رکھیں گے۔ دکھ یہ نہیں کہ وہ کسی اور کا تھا، دکھ تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور کا تھا تو میرے ساتھ کیوں تھا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو، اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ، رابطہ ختم کر دو، اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دو، اور پھر کہو کہ مجھے آزاد کر دو۔ میرے اور اس کے درمیان نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ماضی کے اندھیری قبر سے نکل کر زندگی کی طرف آنا ہے، جس میں اکثر ہی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔